پروگرام نمبر 90۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کلام مقدس کی تعلیم کی بابت ہمیں سوال لکھے۔ ہمیں امید ہے کہ جو خط، کتابیں اور کیسٹیں ہم نے بھیجی ہیں وہ آپ کی بڑی مدد کریں گی۔ ہم ان ساتھیوں، دوستوں کے بھی شکر گزار ہیں جو باقاعدہ سچائی کی راہ کو وفاداری سے سنتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے ہمیں نہیں لکھا، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور نجات کی سچی اور سیدھی راہ کو سمجھنے میں جو اس نے تمام بنی آدم کے لیے تیار کی ہے آپ کی مدد کرے۔ آج کے پروگرام میں اور اس کے بعد آنے والے پروگراموں میں پہلے سے قدرے فرق ہوگا۔ اپنے سامعین دوستوں کی طرف سے آئے ہوئے سوالوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہر سوال کا جواب ہم خدا کے کلام سے دیں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہی وہ حقیقی نور ہے جو جہالت اور تاریکی کو مٹا سکتا ہے۔ زبور کی کتاب میں یوں مرقوم ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آپ کے سوالوں کو پڑھنے کے لیے ایک دوست اسٹوڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ شکریہ۔ ہمیں جو پہلا سوال بذریعہ خط ملا وہ یہ ہے کہ سچائی کی راہ کا پروگرام نشر کرنے والوں کا مذہب کیا ہے؟ بہت پہلے خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم سچائی یعنی خدائی سچائی کی تلاش کریں۔ ہم اپنے لیے واحد سچے خدا کے سچے کلام کو جاننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ ہم بڑے غور سے بائبل مقدس کو پڑھتے تھے۔ بائبل مقدس توریت، زبور، نبیوں کے صحیفوں اور انجیل مقدس پر مشتمل ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یسوع مسیح ہی وہ نجات دہندہ ہے جس کا ذکر نبیوں نے اپنی نبوت میں کیا ہے۔ یسوع کی قربانی واحد، کامل اور ختمی قربانی ہے جس کا انتظام خدا نے کیا تاکہ وہ بنی آدم کے گناہ مٹائے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے اسے ہمیشہ کے لیے خدا کی بادشاہی میں اور اس کی حضوری میں اس کے پاس لا کھڑا کرے۔ یسوع مسیح خدا کا بھیجا ہوا واحد نجات دہندہ ہے جو ہمیں خدا کے پاس لے جا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ہماری تمام تر امید اور بھروسہ اسی پر ہے۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ قرآن ہمیں اہل کتاب کے نام سے پکارتا ہے، یعنی کتاب والے لوگ یا اہل کتاب۔ دوسرے لوگ ہمیں کرسچن یعنی کرائسٹ کے لوگ، مسیحی یا مسیح کے ماننے والے کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہوئے ہم آپ کو یاد دلائے دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خود کو کرسچن کہلواتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچے مسیحی یا کامل مسیحی ہوں۔ وولوف کی کہاوت ہے کہ جیسے لکڑی پانی میں پڑے پڑے مگر مچھ نہیں بن سکتی، اسی طرح مسیحی رسموں سے یا مسیحیوں کے سے کام کر کے کوئی مسیحی نہیں ہو سکتا۔ مذہبی رسمیں خدا کے ساتھ حقیقی رشتہ پیدا نہیں کر سکتی۔ صرف یسوع مسیح ہی کسی بشر کو خدا کے پاس لا سکتا ہے۔ ہم کیسے خوش نصیب ہیں جن کا نجات دہندہ، خداوند اور دوست یسوع مسیح ہے۔ اس نے خدا کے ساتھ ہمارا ایک خوبصورت اور انمٹ رشتہ قائم کر دیا ہے، اور موت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اطمینان اور تسلی دے دی ہے۔ وہ ہمیں ہر روز اپنی وفاداری اور محبت دکھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں ہم کو ہر وہ شے مل گئی ہے جس کا تعلق ابدی زندگی سے ہے۔ ہمارے دلوں کی تمام تمنا مسیح یسوع میں پوری ہوتی ہے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال نہایت اہم اور واضح جواب کا طالب ہے۔ اس آدمی نے لکھا ہے کہ مجھے ایک بات واقعی پریشان کیے رکھتی ہے۔ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بائبل کی مخصوص کتابوں کو مانیں، جیسے کہ توریت اور انجیل۔ میں بائبل کی قدر کرتا ہوں اور اسے غور سے پڑھنے لگا ہوں، تو بھی میرے ساتھی اور دوست مجھے کہتے ہیں کہ ہم بائبل پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ اس میں رد و بدل اور کمی بیشی ہو گئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جو بائبل میں پڑھتا ہوں وہ اصل بائبل سے مختلف ہے۔ آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ان لوگوں سے کچھ سوال پوچھوں گا جو کہتے ہیں کہ نبیوں کی کتابیں منحرف ہو گئیں یا ان میں رد و بدل آ گیا ہے۔ وہ کون سا ذریعہ ہے جس نے آپ کو بتایا کہ بائبل درست نہیں؟
بلکہ منحرف اور تبدیل شدہ ہے۔ بائبل پر اتنے بڑے الزام کی بنیاد کیا ہے؟ بائبل کب تبدیل ہوئی؟ اسے کس نے تبدیل کیا؟ اسے کس جگہ تبدیل کیا؟ اس میں کیا کیا تبدیلی کی گئی؟ نبیوں کے صحیفوں یا بائبل کی دوسری کتابوں کی تبدیلی یا انحراف کا کیا کوئی شخص ایک بھی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ اگر آپ پوری ایمانداری سے بائبل المقدس کی سچائیوں کو ڈھونڈیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے اپنا کلام جو نبیوں سے لکھوایا اس کی خود حفاظت کی ہے۔ جو لوگ بائبل مقدس کو باطل ٹھہراتے ہیں انہوں نے صرف جھوٹی افواہوں پر کان دھرے ہیں۔ بائبل مقدس کی تبدیلی یا انحراف کا ان کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں، تاہم بہت سارے ثبوت ثابت کرتے ہیں کہ بائبل مقدس لا تبدیل اور غیر منحرف کتاب ہے۔ آج کل دنیا کے عجائب گھروں اور یونیورسٹیوں میں عالم لوگوں نے ہزاروں قدیم نسخے محفوظ کر رکھے ہیں، جن میں انجیلی نسخے اور نئے عہد نامے کے مکمل نسخے محفوظ ہیں۔ ان نسخوں میں بہت سارے تومار حضرت محمد کے زمانے سے سینکڑوں سال پرانے ہیں، اور یہی حال پرانے عہد نامہ کے توماروں کا بھی ہے۔ اگر آپ ان کتابوں کا مقابلہ ہمارے ہاتھوں میں پائی جانے والی کتابوں سے کریں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ خدا نے اپنے کلام کی حفاظت ہماری خاطر کیسے عمدہ طریقے سے کی ہے۔ ہم جو بائبل آج کل پڑھتے ہیں یہ بالکل وہی بائبل ہے جو حضرت محمد کے زمانے میں موجود تھی۔ نبیوں نے خدا کا کلام جانوروں کی کھالوں پر یا پودوں کے ریشوں پر لکھا۔ یہودی عالموں اور فقیہوں نے اسے نئے توماروں پر نقل کیا۔ یہ تربیت یافتہ عالم اور فقی انتہائی احتیاط سے یقین دہانی اور نظر ثانی کرتے تھے تاکہ نقل بالکل بمطابق اصل ہو اور اس میں معمولی سی کوتاہی بھی نہ پائی جائے۔ کتاب کے تمام حرف گنے ہوتے تھے اور اس کتاب کا درمیانی حرف یقین دہانی کے لیے دیا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ نقل اصل کے بالکل مطابق ہے۔ اگر اس تومار میں معمولی سی غلطی آ جاتی تو سارے کا سارا تومار یعنی کتاب ضائع کر دی جاتی تھی۔ ان یہودی عالموں کا ایمان تھا کہ خدا کے کلام میں بے ایمانی براہ راست خدا کے ساتھ بے ایمانی ہے۔ شاید آپ نے 1947 میں ملنے والے بحیرہ مردار کے توماروں کی بابت کچھ سنا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے یہ تومار سینکڑوں سال قبل از مسیح میں نقل کیے گئے تھے؟ تو بھی یہ قدیم تومار ہزاروں سال بعد نقل کیے گئے توماروں کے خوب ہوں ہیں، یعنی کہ بائبل مقدس تبدیل نہیں ہوئی۔ در حقیقت کوئی انسان بائبل مقدس کو بدل نہیں سکتا۔ اگر کوئی بائبل کو بدلنا چاہے تو اسے بائبل کی تمام نقلوں کو بدلنا پڑے گا، اور یہ کام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مسیح کے زمانے کے بعد عالموں نے بائبل کے ترجمے اس کی اصلی زبانوں یعنی عبرانی، ارامی اور یونانی سے کئی نئی زبانوں میں کرنے شروع کیے جو دنیا میں عام بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ کوئی شخص دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بائبل کی کتابوں اور توماروں کو بدل نہ سکا۔ آج کل بائبل کے ترجمے 4000 سے زیادہ زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ انگریزی زبان میں ہمارے پاس درجنوں بہترین ترجمے موجود ہیں۔ خدا اپنے کلام کا خود محافظ ہے اور اس کے بندے دنیا کے لوگوں کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر کوئی اسے اپنے کانوں سے سنے، اپنے دماغ سے سمجھے۔ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر کوئی اسے اپنے کانوں سے سنے، اپنے دماغ سے سمجھے، دل سے قبول کرے اور نجات پائے۔ کیا خدائے قادر اپنے کلام کو شیطان سے اور کرپشن اور تبدیلی کرنے والے لوگوں سے بچا سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے اور اس نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے۔ ہمیں یقیناً اس بات کی خبر ہے کہ شیطان شروع سے اب تک خدا کے کلام کو بدلنے کی کوشش میں ہے، یعنی لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش میں ہم نے سنا کہ خدا نے حضرت آدم کو نیک و بد کے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اور کہا تھا جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ مگر شیطان نے خطا کے حکم کا انکار کیا اور آدم اور حوا سے کہا تم نہیں مرو گے۔ اس طرح شیطان نے خدا کے کلام میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو پتا ہے کہ آدم اور حوا نے شیطان کی بات پر یقین کرنا پسند کیا اور منع کیا ہوا پھل کھایا۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی روحیں مردہ ہو گئیں، ان کے بدن کمزور اور مردہ ہونے لگے، جیسے خدا پاک نے کہا تھا۔ عزیز دوستو، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی روحیں مردہ ہو گئیں اور ان کے بدن کمزور اور مردہ ہونے لگے، جیسے خدا پاک نے کہا تھا۔ عزیز دوستو، خدا کا کلام یقینی ہے، شیطان جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ شیطان لوگوں کو دھوکے سے یقین دلانا چاہتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ خدا نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، تو پھر یسوع خدا کا بیٹا کیسے ہوا؟ ہم اس اہم سوال کا جواب کئی بار دے چکے ہیں، تو بھی دوبارہ اس کا جواب خوشی سے دیں گے۔ جہالت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ جیسے وولوف کی کہاوت ہے، جہالت کا پتہ چلنے سے پہلے جہالت تمہیں مار ڈالے گی۔ سوال ہی کہتا ہے کہ تم یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ پہلی بات جو سامعین کو یاد دلانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یسوع کو خدا کے بیٹے کا ٹائٹل ہم نے نہیں دیا، وہ خدا ہی ہے جو یسوع کو اپنا بیٹا کہتا ہے۔ خدا کا بیٹا کے نام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا کی کوئی بیوی تھی اور اس سے بیٹا ہوا، جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بائبل مقدس نے یسوع کو سینکڑوں نام اور لقب دیے۔ یہ نام ہمیں اس کی شخصیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ مثلاً وہ دروازہ کہلاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ لکڑی کا یا لوہے کا بنا ہوا دروازہ ہے۔ وہ زندگی کی روٹی بھی کہلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چاول، گوشت یا مچھلی یا نان جیسی کوئی خوراک ہے جسے ہم کھاتے ہیں۔ خدا کے نبیوں نے یسوع کو خدا کا برہ کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ اسی طرح جب خدا اسے بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کسی بیوی کا شوہر ہے اور اس سے اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ سراسر کفر ہے۔ میں سینیگالی ہوں۔ اگر میں اپنے ملک سینیگال سے کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں تو لوگ مجھے سینیگال کا بیٹا کہیں گے، کیونکہ میں سینیگال سے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سینیگال نے بیوی رکھی اور اس سے اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اسی طرح خدا نے، فرشتوں نے اور نبیوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا کہا، کیونکہ وہ خدا کے ہاں سے آیا تھا۔ یسوع کنواری سے پیدا ہوا۔ زمین پر اس کا کوئی باپ نہ تھا۔ پیدا ہونے سے پہلے وہ آسمان پر رہتا تھا۔ وہ کلمہ تو اللہ، یعنی وہ کلمہ جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ خدا کا کلام یہی بات واضح کرتا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یسوع خدا کا ابدی بیٹا ہے، یعنی وہ خدا کا کلمہ ہے جو انسانی روپ میں زمین پر ظاہر ہوا۔ خدا کا کلمہ یا خدا کا کلام کیا ہے؟ شاید آپ اس کا جواب یوں دیں کہ یہ کتاب مقدس ہے جسے روح القدس کی تحریک سے نبیوں نے لکھا۔ آپ نے صحیح کہا، خدا کے نبیوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی باتیں ہمارے لیے خدا کا کلام ہے، جیسے خدا کی طرف سے ہمارے لیے بھیجے گئے خط۔ ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ کا کوئی دوست دوسرے شہر میں آپ سے دور رہتا ہے؟ اب آپ کس بات کو زیادہ پسند کریں گے؟ کیا اس بات کو کہ وہ صرف آپ کو گاہے بگاہے خط بھیجتا رہے، یا آپ کے پاس آ کر خود آپ سے ملے؟ یقیناً آپ اس کو زیادہ پسند کریں گے کہ وہ خود آ کر آپ سے ملاقات کرے، تاکہ آپ آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ اسی طرح چونکہ خدائے عظیم ہے اور قادر مطلق ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ اپنے لوگوں کو اپنی شناخت کرانا چاہتا ہے کہ میں اس طرح کا ہوں اور تمہارے لیے میری مرضی یہ ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ کہ وہ صرف آپ کو خط لکھ کر بات چیت کرے، یا آپ کے پاس آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرے؟ تو عزیز دوستو، خوشخبری یہی ہے کہ خدا خود چاہتا تھا کہ وہ گنہگار انسانیت سے آ کر بذات خود ملاقات کرے۔ انجیل مقدس میں ہم نے دیکھا
کہ خدا نے اپنے کلام کو انسانی روپ دے کر لوگوں کے درمیان اتارا تاکہ وہ انہیں ان کے گناہوں سے چھڑائے اور ان کے درمیان سکونت کرے۔ آسمان سے آنے والا یہ شخص یسوع مسیح ہے۔ یسوع ہی اس لائق ہے کہ خدا کا بیٹا کہلائے، کیونکہ وہ وہی کلمہ ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یسوع خدا کا ابدی بیٹا ہے، خدا کا کامل نمائندہ ہے، یعنی اسی نے انسان پر خدا کا کردار ظاہر کیا کہ خدا ایسی ہستی ہے، وہ یہ چاہتا ہے۔ ہم اکثر جوانوں کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے باپ جیسا ہے، اور یہی بات یسوع پر صادق آتی ہے۔ یسوع خدا کی صورت ہے۔ یسوع کو جان لینا خدا کو جان لینا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ پس کلام مقدس بیان کرتا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ ایک آخری بات کہ خدا نہیں کہتا کہ تم مکمل طور پر جان لو کہ وہ یسوع کو اپنا بیٹا کیوں کہتا ہے، یعنی تم صرف اس پر ایمان لاؤ۔ یاد رکھیے، خدا وہ پاک ذات ہے جس نے حضرت داؤد سے روح القدس کی معرفت لکھوایا کہ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ جن کا توکل اس پر ہے، اور خدا وہ پاک ہستی ہے جس نے مقدس یوحنا رسول کے دل میں اپنا کلام ڈالا تاکہ وہ انجیل مقدس میں لکھے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں مزید سوالوں کے جواب لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ خدا آپ کو برکت دے اور کلام پاک کی اس آیت پر غور کرنے کا فضل عطا کرے۔ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک